احترام پیغمبر. جب دل میں محبت آئی، پہلا تقاضا محبت کا یہ ہے دل میں اللہ کے نبی کا احترام آ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ کے نبی کو جب بھی بلانا ہے نام لے کر نہیں بلانا، نام لے کر نہیں بلکہ میرے پیغمبر کے القاب ذکر کر کے بلانا ہے، کہیں توہین نہ ہو جائے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الآية. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. واجب الاحترام رمضان المبارک کا مبارک سفر تیسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے. آج آنکھ جھپکنے کے برابر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم چوتھے جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہو گئے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کی تمام وہ نعمتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت کے مقیم اور مستحق بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے، سننے کو آتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ مہمان ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، مگر رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو پھر بھی آئے گا ہی آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں دنیا میں۔ رمضان تو آتا رہے گا جب تک صبح قیامت ہے۔ سوال ہے کہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو فکر آخرت کی خوبصورت مبارک فکر سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جتنے تشریف فرما ہیں، میرا یقین ہے سب کے دلوں میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریاؤ سمندر بہہ رہا ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت نہ ہوتی تو آپ کے چہروں پہ داڑھیاں کہاں سے آتی؟ نبی پاک سے محبت نہ ہوتی تو آپ جمعہ پڑھنے جلدی کیوں آتے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ ہوتی تو آپ روزے کیوں رکھتے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہ ہوتی تو آپ نیک اعمال کا شوق دل میں کیوں پالتے؟ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کی جڑ ہے اور روح ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ بندہ کرتا تو اس لیے ہے کہ میرے رب کا حکم، مگر جب کرنے کی باری آئے فوراً سوال آتا ہے کہ کام اس طرح کرنا ہے جس طرح نبی پاک نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بخود بات حل ہو گئی کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی محبت ہر عمل کی روح اور جڑ ہے۔ تھوڑی آواز کم کریں۔ کوئی بھی عمل اتنے تک آدمی نہیں کر سکتا جب تک دل میں نبی پاک کی محبت نہ ہو۔ اب یہ محبت ہے کیا؟ ذرا لفظ محبت کا معنی اور مفہوم سمجھا دوں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے محبت کا لفظ یہ حب سے بنا ہے، حب، اور حب سے اسی طرح حبتن، یہ ایک لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ حبہ کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو۔ عرب کے علاقے میں سعودیہ میں جو گئے ہیں، جب کلونجی لینی ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے الحبۃ السوداء، سیاہ رنگ کا دانہ، کلونجی کو کہتے ہیں۔ حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ اسی سے محبت بنا۔ معلوم ہوا محبت بھی ایک بیج اور ایک دانے کی مانند ہے۔ دانہ زمین کے اوپر رکھو، ڈھیروں پانی دو، کبھی کچھ نہیں اگتا۔ اس دانے کو زمین کی گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، پھر اس سے کونپل نکلتی ہے، وہ درخت بنا، وہ شاخ بنی، وہ پودا بنا۔ ایسے ہی محبت کا صرف زبانی دعویٰ کرنے سے زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ یہ محبت والا دانہ اور بیج جب دل کے زمین میں دفن ہو جائے گا اور پھر اوپر سے نبی پاک کی محبت کا پانی آئے گا
پھر دل سے جو یہ پودا نکلے گا تو پھر میری زندگی نبی پاک کی زندگی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت، یہ بیج میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، بیج ہر کوئی اپنی زمین پہ لگاتا ہے، مگر کوئی زمین بنجر ہے، کوئی بڑی زرخیز ہے۔ ایسے ہی دل کی مثال ہے، کسی دل میں رب کا ڈر زیادہ تو وہ زمین زرخیز، کسی دل میں رب کا ڈر کوئی نہیں تو وہ زمین بنجر ہے۔ مگر اتنی بات ذہن میں رکھیں، نبی پاک کی محبت وہ عظیم پودا اور بیج ہے، جس دل میں آ جائے وہ دل منور ہوئے بغیر کبھی رہ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے نام مبارک میں اتنی کشش ہے، آپ کی محبت کے اندر بھی اتنی کشش ہے۔ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، جنہوں نے جان کی، مال کی، اولاد کی، بیوی کی پرواہ نہیں کی، میرے آقا کے اشارے ابرو پہ سب کچھ قربان کیا۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میرے آقا پہ قربان ہو گئے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور اشارہ بھی دے دوں۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت کرنی، ایک ہوتی ہے محبت ہو جانی۔ دونوں میں فرق ہے۔ میرے پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، بچپن میں میں نے راول پنڈی کے علاقے میں ان کا بیان سنا تھا، محبت کرنی یہ زبانی ہوتی ہے۔ میرا شہزادہ بھائی عمر بیٹھا ہے، دکان ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں، موسم بہار ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کاروبار میں نقصان ہونے لگے تو اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا، کوئی اور راہیں دیکھنے کو شروع ہو جائے گا۔ یہ محبت کرنی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے پھر میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، میں اس چیز کو نہیں چھوڑتا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے محبت کی تھی، محبت ہوئی نہیں تھی، محبت کی تھی، اسی لیے اس نے اپنی شاہی کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کروا دیا۔ مگر بلال حبشی کو نبی پاک سے محبت ہو گئی تھی، جان کی پرواہ نہیں کی، مگر نبی پاک کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ بناوٹی ہوتی ہے۔ محبت ہو جانی یہ کمال ہوتا ہے۔ یہ مجھے صحابہ میں نظر آئی، صحابیات میں نظر آئی۔ آئیے ذرا رب کا قرآن اسی کو بیان کرتا ہے۔ رب کی آیات ہماری زبان پہ مچلنے لگتی ہیں کہ محبت کیا چیز ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہی اللہ نے مٹھاس رکھی ہے۔ آئیے ذرا قرآن کا طالب علم ہو۔ 8 چیزیں اللہ نے سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں اللہ نے ذکر کی۔ کتنی چیزیں ذکر کی؟ 8۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، میرے پیغمبر فرما دیں، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 8 چیزیں ذکر کی ہیں۔ 8 چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں زیادہ ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوئی، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ پھر سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، خاندان کی، تجارت کی، کوٹھیوں اور بنگلوں کی ہونی چاہیے، لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ، خیال کرنا
اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے آگے نکل گئیں تو پھر رب کے عذاب کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، پھر اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرنا۔ اب یہ 8 چیزیں ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ آج روزہ تھوڑا سا گرم ہے، آپ بھی بولیں ذرا، کتنی چیزیں ہیں؟ جنت کے دروازے بھی کتنے ہیں؟ اور یہ رب کی آیت میں بیان ہوئی چیزیں بھی کتنی ہیں؟ 8۔ فارسی زبان میں 8 کو حشت بھی کہتے ہیں، حشت یہ فارسی کے اندر گنتی ہے۔ جنت کو بھی ہم کہتے ہیں بہشت بری۔ بہشت بری کیوں کہتے ہیں؟ سوچا کبھی آپ نے؟ حشت کا معنی 8، بہشت بری کا معنی 8 دروازے والی جنت۔ اللہ کہتے ہیں اے 8 گلاں، او 8 دروازے، یاد رکھنا ان باتوں کی محبتیں کہیں زیادہ ہونے لگ گئیں، یہ 8 چیزیں آگے نکل گئیں تو میں جنت کے 8 دروازے تیرے لیے بند کر دوں گا۔ ان 8 چیزوں کو نیچے رکھنا ہے۔ جہاں بات آ جائے نبی پاک کی، باپ کو قربان کر دینا، ماں کو قربان کر دینا، میرے آقا کی محبت کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ 8 چیزیں آگے ہو گئیں تو وہ 8 دروازے بند ہو جائیں گے۔ اگر ان 8 دروازوں کو کھولنا ہے تو ان 8 باتوں کو نبی پاک کی محبت پہ قربان کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس آیت پہ سب سے زیادہ عمل کس نے کر کے دکھایا؟ بتائیں آپ، کس نے کر کے دکھایا؟ کون سی جماعت نے؟ اونچی آواز سے، ادھر سے آواز نہیں آئی، کون؟ اونچی آواز سے ذرا۔ صحابہ کرام۔ ذرا دیکھیے گا قرآن مجید کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ شان والے رب، عزتوں والے رب کا فرمان۔ اللہ فرماتی ہیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارا پیشہ، تمہارا کاروبار، تمہاری مال و دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے نکل گئیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرنا اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کا، اللہ رب العزت کے عذاب کے آنے کا تم انتظار کرنا۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں آگے پڑ گئی، یہ 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر کس کا انتظار کرنا؟ عذاب کا۔ خیال کیجئے گا، ایک معنی سنانے لگا ہوں۔ فَتَرَبَّصُوا لفظی معنی ہے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو گئیں، پنجابی میں معنی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، پھر میرے ویڑے چوں باہر نکل جاؤ۔ اگر یہ 8 چیزیں زیادہ اچھی ہیں تو پھر میرے ویڑے چوں باہر نکل جاؤ۔ مکان کے اندر صحن ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی، پھر جنت کے دروازے کھلیں گے۔ آئیے وہ دروازے کھولنے کے لیے صحابہ نے کیسی محبت کا اظہار کیا، دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر جب ہجرت والی رات مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے سفر پہ روانہ ہونے لگے، دروازے پہ ان کا بوڑھا باپ ابو قحافہ کھڑا ہو گیا، ابو بکر میں تجھے نہیں جانے دوں گا،
ابو بکر تجھے گھر سے باہر نہیں جانے دینا۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا ابا جی آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، آپ کا احترام اپنی جگہ پہ، مگر ابا تجھے پتہ نہیں میرے دروازے پہ وہ ہستی آئی ہے جس کے دروازے پہ جبریل بھی سلام کرنے آیا کرتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ باپ کو قربان کر دیا، مدینہ کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ قرآن نے کہا آباؤکم، ابو بکر نے کہا میں عمل کر کے دکھاؤں گا، میں اپنے باپ کو پیچھے کر دوں گا، نبی پاک کو سینے سے لگا دوں گا۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے چلیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مال سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے مال کی محبت کم، آپ کی محبت زیادہ، اولاد کی محبت کم، آپ کی محبت زیادہ، مگر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری، اونچی آواز سے، اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں عمر نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی سرور نہیں آیا، تیری جان سے بھی زیادہ پیاری ذات آمنہ کے لال کی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے بات سنی، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً کہنے لگی اللہ کے پیغمبر میں عمر اعلان کرتا ہوں اب اللہ کے پیغمبر کی ذات میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا فَإِنَّهُ الْآنَ يَا عُمَرْ، اردو میں معنی کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا، پنجابی میں معنی کرنے لگا، عمر تو نے جب کہا ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھے پیار آمنہ کے لال سے ہے، فَإِنَّهُ الْآنَ يَا عُمَرْ، عمر مزہ تو اب آیا، چستے ہونا آئی، سرور تے ہونا آیا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، مگر آمنہ کے لال کی محبت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آباؤکم، ابو بکر نے باپ کو قربان کیا۔ قرآن نے دوسرے لفظ پہ کیا کہا ہے؟ آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، باپ کی محبت آگے نہیں، نبی پاک کی محبت زیادہ۔ آئیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ، نام کیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اونچی آواز سے کہہ دے رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید یمن کے رہنے والے، بڑے امیر گھرانے سے تعلق، کسی نے اغوا کر لیا اور سعودیہ میں پہنچ گئے۔ آج کل کا جو سعودیہ ہے، عرب میں آ گئے، حجاز میں آ گئے، منڈیوں میں بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید سے بڑا پیار شروع کر دیا۔ زید کے دل میں نبی پاک کی بڑی محبت آ گئی، بڑا پیار آ گیا۔ کسی نے حضرت زید کے والد کو بتایا کہ تو پریشان ہے، میرا بیٹا اغوا ہو گیا، بیٹے کی خبر کوئی نہیں آ رہی، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا بیٹا صحیح سلامت مکہ میں محمد نامی آدمی کے پاس موجود ہے۔ حضرت زید کے والد یمن سے چلے، مکہ میں آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آ کے کہنے لگے آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی ماں یاد کر رہی ہے، بہن بھائی اسے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میرا کوئی اعتراض نہیں، اگر زید جانا چاہیں ساتھ لے جائیں۔ جب میرے آقا نے فرمایا اگر جانا چاہیں، باپ چونک گیا، باپ ذرا غصے میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی محبت کو کوئی بندہ چھوڑ دے، ماں کی محبت کو کوئی چھوڑ دے، بہن بھائیوں کی محبت کو کوئی چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں میں زید کو بلا لیتا ہوں، جیسے زید کی مرضی ویسے
ایسے کرے۔ آپ نے زید کو بلایا، فرمایا زید یہ جانتے ہو کون ہے؟ جی اللہ کے پیغمبر میرا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا چچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ میں کون ہوں؟ زید فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ تو میرے سرتاج ہیں، آپ تو میرے دل کی دھڑکن ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں زید اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، چاہتا ہے تو مکہ میں میرے پاس رہ لے، چاہتا ہے تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے یمن میں چلا جا۔ ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف نبی پاک کی محبت، بلکہ مڈیالہ والوں مجھے کہنے دو، ایک طرف خون کا رشتہ، دوسری طرف زید کے سامنے ایمان کا رشتہ آ گیا۔ حضرت زید نے کہا اللہ کے پیغمبر باپ اپنی جگہ پہ، چچا اپنی جگہ پہ، یہ میرے چچا کے بیٹے اپنی جگہ پہ، انہیں بتا دیجئے زید کا اعلان ہے، زید کا فیصلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، باپ کی محبت کو قربان کر سکتا ہوں۔ زید نے باپ کو چھوڑ دیا مگر نبی پاک کو، اونچی آواز سے، باپ کو چھوڑا مگر نبی پاک کو نہیں چھوڑا۔ نا اللہ کے پیغمبر قرآن کہتا ہے آباؤکم، تمہارے باپ اپنی جگہ پہ، مگر اللہ کے نبی کی محبت باپ سے زیادہ، یہ میرا باپ لینے آیا ہے، ان کو بتا دیں خون کا رشتہ قیامت کے دن شاید کام نہ آئے مگر ایمان کا رشتہ کام آئے گا، اسی نے جنت میں لے کے جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے محبت نبی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آگے آئیں، ایک اور صحابی کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ کی محبت اللہ کے پیغمبر سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں ابو حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابی ہیں، ابو حذیفہ ان کا نام ہے، ابو حذیفہ نامی صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابی بن گئے، باپ ابھی ان کا مسلمان نہیں ہوا، کافر ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ کیسے گستاخی؟ جنگ کے موقع پہ میدان میں آ گیا، تلوار اٹھا کے اعلان کر رہا ہے حل من مبارز، آئے کوئی مقابلہ کرنے، آئے کوئی مقابلہ کرنے۔ اور یہی جو صحابی ہیں ان کا چچا بھی ادھر کھڑا ہے، ان کا بھائی بھی ادھر کھڑا ہے، باپ بھی سامنے، تلوار ہاتھ میں، پورے للکار کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حل من مبارز، آئے کوئی مقابلہ کریں، آئے کوئی مقابلہ کریں۔ سارے صحابہ پہ سناٹا چھا گیا، خاموش ہو گئے، پہلی بار تھی، پہلی دفعہ اس نے یہ آواز لگائی۔ حضرت ابو حذیفہ نے دیکھا میرا باپ میرے نبی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ صفوں کو چیرتے ہوئے نبی پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر اگر اجازت ہو اپنے باپ سے دو ہاتھ کر لوں۔ کسی نے آواز دی ابو حذیفہ خیال کر یہ تیرا باپ ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ ابو حذیفہ فرماتے ہیں میرے یارو، اللہ کے پیغمبر کی محبت دل میں اتنا نقش ہو چکی ہے، ایسا ایک نہیں کئی اپنے رشتہ داروں کو قربان کر سکتا ہوں، نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اللہ کے پیغمبر باپ اپنی جگہ پہ، مگر ہمیں یہ خون کا رشتہ نہیں، ہمیں ایمان کا رشتہ زیادہ عزیز ہے۔ آئیے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ نامی، یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، رئیس المنافقین، جس نے مدینہ منورہ میں احد کے میدان میں یو ٹرن لیا تھا، یہ اس کا بیٹا صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن ابی منافق نے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ یہ جو مدینہ میں مسلمان آ رہے ہیں نا، یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ، 28ویں پارے میں ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ بڑے ذلیل لوگ ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ ذلیل کس کو کہا؟ نبی پاک کو، صحابہ کو۔ استغفر اللہ۔ بیٹے نے بات سن لی، حضرت عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، عبداللہ نے تلوار اٹھا لی، مدینہ منورہ کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر دو باتوں میں سے ایک بات آج ضرور ہونی ہے، یا میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا، میرے نبی کو اس نے ذلیل کیوں کہا؟
یا دوسرے نمبر پہ میرے باپ کو زبان سے کہنا پڑے گا آمنہ کے لال اور اس کے یار عزتوں والے ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ کسی نے جا کے بتا دیا تیرا بیٹا تو اتنا نبی پاک کی محبت میں سرشار ہو چکا ہے، تلوار لیے کھڑا ہے، مجبور ہو کے باپ کو کہنا پڑا جاؤ اس کو بتاؤ عزتیں تو تمہارے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں، سب سے ذلیل لوگ تو ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں باپ کا لحاظ نہیں کیا، تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہوگی اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ صحابہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اونچی آواز سے، نبی پاک سے۔ محبت نبی میں سرشار ہیں۔ آئیے ذرا آگے چلیں۔ بدر کا احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، بڑی پریشانی کا عالم۔ اللہ نے احد کا میدان سجایا۔ جنہوں نے میدان احد دیکھا ہے ذرا تصور میں لائیں ذرا سامنے۔ ایک صحابیہ کسی نے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی شکل مبارک نبی پاک سے ملتی تھی، شہید ہو گئے۔ منافقین نے آواز لگا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تاکہ مسلمانوں کے قدم پست ہو جائیں۔ یہ خبر چلتے 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 مدینہ میں پہنچ گئی۔ عورتوں نے جب سنی تو پریشان ہوئی، گھروں سے باہر آئیں۔ ایک انصار عورت بڑے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے پریشانی کے عالم میں، آ کے پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ آدمی نے جواب دیا بوڑھی اماں تو نبی پاک کا پوچھتی ہے، پہلے اپنا تو حال سن لے، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ عورت نے کہا مجھے باپ کی خبر نہ سنا، مجھے یہ بتا آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا تیرا تو خامن بھی شہید ہو گیا۔ پھر جواب آیا تیرا تو بیٹا بھی شہید، تیرا تو بھائی بھی شہید، تیری تو چھت بھی ختم ہو گئی، تیرے تو بازو بھی کٹ گئے، تیری تو کمر بھی خالی ہو گئی۔ اس عورت نے کہا نہیں نہیں، یہ بتا کہ آمنہ کے لال کا عالم کیا ہے۔ جب چلتی جا رہی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار پہ شکل نظر پڑی، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھا، فوراً یہ عورت بولنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے پیغمبر آج میرے گھر سے 4 جنازے اٹھنے ہیں، باپ کا جنازہ بھی، بھائی کا بھی، میرے خامن کا بھی، میرے بیٹے کا بھی، میرے خاندان میں کتنا بڑا کہرام مچ گیا ہے، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مجھے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ ہے محبت۔ آپ کو دیکھنے کے بعد اب کوئی پریشانی نہیں، باپ چلا گیا ٹھیک ہے، آمنہ کے لال تو حیات ہیں۔ یہ ہے محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم۔ دیکھیں ذرا حضرت عثمان کا قصہ بھی سنا دوں۔ حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں گئے، مذاکرات کرنے مکہ میں گئے، کسی نے خبر مشہور کر دی کہ وہ شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی، سارا واقعہ تفصیل سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دل میں محبت دیکھیں۔ مکہ والوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، آپ کے نبی کو اجازت نہیں۔ مجھے بتاؤ آپ میں سے کسی کو کوئی بندہ بیت اللہ کے سامنے لے جائے اور پھر کہے تو عمرہ کر لے، تیرا دوست نہیں کر سکتا، آپ دوست کی پرواہ کریں گے؟ اونچی آواز سے بولے، دوست کی پرواہ کریں گے؟ کسی استاذ کی پرواہ کریں گے؟ بھائی میں تو کروں، سامنے بیت اللہ شریف میں آیا ہوا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم نے سمجھا ہے کہ میرے دل میں مکہ المکرمہ کی بڑی محبت اپنی جگہ پہ، بیت اللہ کی محبت اپنی جگہ پہ، مگر جس عبادت کو کرنے کی اجازت آمنہ کے لال کو نہیں، میں عثمان بھی اس عبادت کو نبی پاک کی محبت پہ قربان کروں گا۔ عمرہ نہیں کیا کہ میرے نبی کو اجازت نہیں، میں عثمان بھی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں یہ تو میں واقعہ سنا رہا ہوں، محبت نبی کے وہ واقعات جو صحابہ کو ہیں۔ آئیے ذرا، محبت نبی ایسی میٹھی چیز ہے، یہ تو جانوروں نے بھی جام پیا، جانوروں نے بھی جام پیا میرے نبی کی محبت کا۔ انہوں نے بھی دنیا والوں کو بتایا کہ ہم ہیں تو بے زبان، ہم ہیں تو جانور، مگر نبی پاک کی محبت کا مزہ ہم نے بھی ایسا محسوس کیا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، ہم نے بھی دنیا میں اب نہیں رہنا۔ ایک جانور ہے گدھا، میرے آقا علیہ السلام کا یافور نام ہے۔ نبی پاک کی وفات ہوئی،
وہ 3 دن تک روتا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک اونٹنی تھی 3 دن تک روتی رہی کہ ہم نے وہ چہرہ اب نہیں دیکھنا تو ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ وہ گدھا اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ میرے نبی کی محبت دیکھے جانوروں کو بھی۔ اللہ اللہ، آئیے ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میرے نبی کی محبت دیکھیں جانوروں کو بھی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بچپن میں پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ اپنی ماں سے کہتی ہیں امی آج میں نے بکریاں چرانے کے لیے جانا ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، میرے ننھے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں، میرے ننھے بھائی کو بھی بھیجیں۔ کیوں؟ کہتی ہے امی بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، میں جب بکریوں کو چرانے اکیلی جاتی ہوں مجھے بکریوں کو دوڑانا پڑتا ہے، انہیں چلانا پڑتا ہے، میں جب اپنے ننھے بھائی کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتی ہوں بکریاں خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرت شیمہ نے ایک اور بات بتائی، وہ فرماتی ہے امی میں آپ کو کیا بتاؤں، کئی بار میں نے یہ تجربہ کیا ہے جب میں ننھے محمد کو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہوں، یہ بکریاں ہیں تو بے زبان جانور لیکن کئی بار میں نے دیکھا یہ بکریاں بھی قطار میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور میرے ننھے بھائی کے چہرے کا دیدار شروع کر دیتی ہیں۔ جانوروں کو بھی محبت ہے اور انہوں نے بھی بتا دیا محبت نبی وہ مٹھاس ہے کہ جو پی لے پھر اسے زندگی میں چین نہیں آتا جب تک نبی پاک کی سنت کی اتباع نہ کرے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ آپ نے موضوع سنا، آخری بات کرتا ہوں۔ یہ جو محبت نبی ہے اس کے 4 تقاضے ہیں۔ کتنے تقاضے ہیں؟ اونچی باتیں، اونچی آواز سے، کتنے تقاضے ہیں؟ جب محبت آ جائے تو پھر مجھے 4 کام ضرور کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا احترام پیغمبر۔ جب محبت آئی تو پھر میرے نبی کا دل میں کیا آنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو، یہ باہر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ آپ کو روزہ زیادہ لگا ہوا ہے، اونچی آواز سے بولیں۔ کس کا احترام کرنا ہے؟ اونچی آواز سے، احترام پیغمبر۔ جب دل میں محبت آئی پہلا تقاضا محبت کا یہ ہے دل میں اللہ کے نبی کا احترام آ جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ کے نبی کو جب بھی بلانا ہے نام لے کر نہیں بلانا، نام لے کر نہیں بلکہ میرے پیغمبر کے القاب ذکر کر کے بلانا ہے، کہیں توہین نہ ہو جائے۔ یہ ہے احترام۔ اس پہ ایک واقعہ بھی سنا دوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ان کے باپ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، میرے نبی کا بستر لگا ہوا ہے۔ باپ گھر آئے میرے نبی کے سسر تو بیٹی نے جلدی سے بستر طے کر دیا۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیوں بستر طے کیا ہے؟ جواب دیا ابا جی آپ میرے باپ ہیں، خونی رشتہ ہے، جس بستر پہ آمنہ کے لال ایک دفعہ بیٹھ گئے ہیں میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس بستر پہ بھی آپ کو بیٹھنے دوں۔ یہ ہے احترام پیغمبر۔ ہر ایک کے دل میں احترام ہو، توہین نہیں، توہین کرنے والے کو برداشت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ میرے پیغمبر کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دل میں محبت آئی تو پھر میرے نبی کے چہرے کے دیدار کا شوق ہونا چاہیے۔ کہو انشاءاللہ۔ سب کے دل میں ہے کہ ہم نے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں، جو اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں خواب میں نبی پاک کا دیدار کروا دے۔ یہ دیدار ایسے نہیں ہوگا، یہ ہوگا درود شریف پڑھنے سے، یہ ہوگا چہرے پہ داڑھی والی سنت سجانے سے، یہ ہوگا مسواک والی سنت پہ عمل کرنے سے، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے سے انشاءاللہ پھر خواب میں بھی نبی پاک کا دیدار ہوگا اور پھر جنت میں بھی ہوگا۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میں جنت رب سے کیوں مانگتا ہوں؟ مجھے اس لیے جنت چاہیے کہ وہاں میرے نبی کے چہرے پر انوار کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ جنت میں یہ لطف بھی ہونا ہے، خیال کیجئے، چہرے مبارک کا دیدار کا شوق۔ اور چوتھے نمبر پہ میرے نبی کی محبت کا تقاضا جو سب سے اہم تقاضا ہے۔ پہلے نمبر پہ احترام پیغمبر، دوسرے نمبر پہ میرے نبی کے چہرے کا دیدار، اور تیسرے نمبر پہ
کہ میرے نبی کے حکم پہ اپنا مال جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، کہو انشاءاللہ۔ اور چوتھا نمبر کیا ہے؟ وہ سب سے اہم ہے، اس میں بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جب میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ گئی، چوتھے نمبر پہ تقاضا یہ ہے پھر میری زندگی میں اطاعت رسول آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اطاعت رسول آ جائے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ زبانی دعویٰ کرنے سے فائدہ کوئی نہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت لینی ہے تو پھر ہر کام کے اندر میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے۔ آئیے اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من احبنی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا میرے ساتھ مل کے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری محبت میں آ کے میری سنتوں کو زندہ کیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں میری سنتوں کو زندہ کرنا تیرا کام ہے، جنت میں اللہ میرا پڑوس تجھے عطا کر دیں گے۔ کان معی فی الجنہ، جو میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے گا، محبت میں آ کے اللہ اس کو جنت کا مقیم بنا دیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سب ایمان سے بتائیں محبت کا موضوع سنا ہے، نبی پاک کی محبت تازہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہاتھ اٹھائیں ایک دفعہ انشاءاللہ۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں سے ہمیں نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب کرے۔ تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے پھر ایک بات بتائیں، آپ کو اپنا مال زیادہ پیارا ہے یا نبی پاک کی محبت پیاری ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، جو باہر بیٹھے ہیں بولیں ذرا اونچی آواز سے، میری مائیں بہنیں بھی جواب دیں اونچی آواز سے نہیں، کہ آپ کو مال سے محبت ہے یا نبی پاک سے محبت ہے؟ نبی پاک سے۔ اپنی جان سے پیار ہے یا نبی پاک سے؟ اپنی اولاد سے پیار ہے یا نبی پاک سے؟ نبی پاک سے۔ تو پھر مجھے آج کہنا پڑتا ہے بڑے شوق سے، کوئی جھجک نہیں، کوئی شرم نہیں، کیونکہ اپنے لیے نہیں کہنے لگا، پھر میرے آقا کا ایک فرمان سنیے، اور وہ سننے کے بعد پھر میں آپ سے ایک اپیل بھی کرنے لگا ہوں۔ آپ پہلے ہی کم نہیں لیکن اور زیادہ بڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہر بندے کی خواہش ہے اللہ مجھے جنت میں بلڈنگ دے دیں، جنت میں مجھے محل دے دیں۔ میرے آقا کی محبت دیکھیں، آپ نے ایک نسخہ بتا دیا، فرمایا جنت میں بہت بڑا محل لینا ہے تو دنیا میں چھوٹی سی مسجد، تھوڑا سا تعاون کرنا تیرا کام ہے۔ وہ تیرا تھوڑا سا تعاون مسجد کے ساتھ، دین کے اداروں کے ساتھ، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں بہت بڑا محل عطا کریں گے۔ جب میرے نبی سے محبت ہے تو پھر مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جب بات آئے مسجد کی تو پھر اپنے مال کو ترجیح دیں گے یا رب کے گھر کو ترجیح دیں گے؟ رب کے گھر کو۔ میرے آقا کا فرمان من بنا للہ مسجدا، جس نے چھوٹی سی مسجد بنائی۔ چھوٹی سی مسجد کیا ہوتی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد ہوتی ہے، اس پہ تو آدمی ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا کی شفقت دیکھیں، فرمایا پوری مسجد بنا کے جنت کا محل وہ تو اسے ملے کہ جو پہلے پلاٹ خریدے، پھر اس پہ اینٹیں ڈلوائے، پھر سیمنٹ منگوائے، ریت اور بجری کا اور سریے کا انتظام کرے، پھر جنت ملے۔ یہ تو کسی کسی کو ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد، کیا مطلب؟ جس نے پوری مسجد شروع سے لے کے آخر تک بنوائی، جنت اسے بھی ملے گی، اور جس نے ایک ریت کی ٹرالی مسجد میں دے دی، جنت اسے بھی اللہ عطا کر دیں گے۔ جس کے بس میں تھا کہ 100 بوری سیمنٹ دے دی، 40 اور 30 اور 20 دے دی، جس نے پوری مسجد بنوائی جنت اسے بھی ملے گی، اور جس نے مسجد کا بل ادا کر دیا جنت میں اللہ اس کو بھی محل عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔